عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تجھے عمر خضری عطا کرے، عمر خضری عطا کرے۔ یہ دعا کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ابھی ان کا اس طرح سے وصال نہیں ہوا جس طرح سے دوسروں کا ہوتا ہے، تو چونکہ وہ زندہ ہیں انہیں قیامت تک سمجھ لیں ایک مہلت ہے، انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ تو شاید ہم کسی کو جب یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے عمر خضری عطا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تجھے دیر اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آج ہم سنتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھ جاتے اگر وہاں پر کوئی گھاس خشک ہو جاتی، آپ کو پتا ہے جب گھاس خشک ہو جائے تو پھر وہ ہری نہیں رہتی، سبز نہیں رہتی، بلکہ پیلی ہو جاتی ہے یا کوئی اور رنگ آ جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں یا بعض کے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہ شان تھی کہ جب یہ کسی جگہ بیٹھتے اگر وہاں پر وہ گھاس جو تھی خشک ہو جاتی تو اللہ کے نبی خضر علیہ السلام کے بیٹھنے سے وہ جگہ دوبارہ سبز ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز، ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا، گنبد جو ہے اس کا رنگ کون سا ہے؟ گرین ہے، سبز رنگ کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام خضر نہیں تھا۔ خضر تو اس لیے پڑھا نا کہ جہاں بیٹھتے وہاں پر سبز رنگ کی گھاس اگ جاتی، یا گھاس اگر خشک تھی تو دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا جو پورا نام ہے، کنیت، نام اور ولدیت، وہ ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کا نام، کنیت اور ولدیت اگر یاد کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس یاد رکھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام تھا بلیہ، والد صاحب کا نام ہے ملکان، ان کی کنیت ہے ابو العباس، خضر ان کا لقب ہے۔ اب چونکہ نام اور کنیت سے زیادہ ان کا خضر جو ہے وہ نام مشہور ہے، جیسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ، بڑا مشہور نام ہے، سب سے حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ، لیکن ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ کا مطلب تھا بلیوں والے، تو بلیوں کا بڑا شوق تھا، ہر وقت اپنے پاس بلیاں رکھتے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام ہی ابو ہریرہ ڈال دیا، تو اب اپنے اصل نام عبد الرحمن سے زیادہ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام جو تھے، ان کی کنیت، نام اور ولدیت تھی ابو العباس بلیہ بن ملکان، لیکن اپنے نام، کنیت اور ولدیت سے زیادہ لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ تھا خضر، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک روحانی علم، ایک ایسا علم جو بظاہر بندے کو نہیں پتہ چلتا، جیسے کسی کام میں اللہ کی حکمت کیا ہے یہ عام طور پر ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کام میں کیا حکمت ہے، اس کام میں کیا راز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم باطنی، علم لدنی حاصل تھا حضرت خضر علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل جو ان کی قوم ہے، اس قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اس قوم کو درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے تورات بھی دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ موسیٰ تم سے زیادہ علم والا بھی ایک شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ
وہ مجھ سے زیادہ علم والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ میں اس سے علم سیکھوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، تورات کا علم ہے اور اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ ان سے بڑا بھی کوئی علم رکھنے والا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس کا بتایا جائے تاکہ میں اس سے علم سیکھوں۔ تو علم سیکھنا انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ شخص جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے اور وہ علم جانتا ہے جو تو نہیں جانتا، وہ شخص تجھے مجمع البحرین کے پاس ملے گا۔ مجمع البحرین کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر دو سمندر، دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بحر روم اور بحر فارس، روم اور فارس کی جو دریا تھے نا، یہ آپس میں جہاں پر مل رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے مجمع البحرین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ تمہیں مجمع البحرین کے پاس ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ مجمع البحرین جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں تو بہت ایک طویل جگہ ہوگی، ظاہر جہاں پر دو سمندر، دو دریا مل رہے ہیں، وہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، ایک لمبی پٹی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر مجمع البحرین کے پاس وہاں ملیں گے جہاں پر مچھلی اگر پانی میں چلی جائے تو اس پانی کے اندر محراب کی طرح ایک سرنگ بن جائے گی، یہ اس کی علامت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا یوشع بن نون، آپ نے اسے ساتھ لیا، بھنی ہوئی مچھلیاں آپ نے اپنے جو آپ کے پاس سامان تھا، تھیلا تھا، اس میں ڈالی اور اس مجمع البحرین کے سفر کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ جب مجمع البحرین کے پاس پہنچے تو تھکاوٹ ہو گئی، آرام کرنے لگے۔ آپ کے پاس بھنی ہوئی مچھلیاں بھی موجود تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے جو خادم تھے یوشع بن نون، یہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا جب واپس آئے نا تو اس سامان سے خود بخود وہ مچھلیاں جسے بھونا گیا تھا وہ خود بخود مچھلیاں زندہ ہو کر اس پانی کے اندر چھلانگ مار دیتی ہیں۔ جب وہ مچھلیاں پانی میں جاتی ہیں تو پانی کے اندر جو ہے وہ سرنگ سی بن گئی، سوراخ سا ہو گیا۔ حالانکہ پانی میں کوئی چیز ہے، پانی آپس میں مل جاتا ہے، لیکن اس رب کی قدرت دیکھیں کہ جب اس مچھلی نے پانی میں چھلانگ ماری تو وہ پانی جو ہے وہ سرنگ کی طرح ہو گیا، ایک سوراخ سا بن گیا نیچے تک۔ حضرت یوشع بن نون دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات حضرت جو یوشع بن نون تھے ان کے خادم، ان کو نہیں بتائی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ جب بیدار ہوئے تو اب آگے سفر شروع کر دیا۔ اگلا دن آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیز ہونی ہے نا تو یہ خود بخود معاملات ہوتے ہیں۔ جب اگلا دن آیا، چلتے چلتے جب تھک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ وہ بھنی مچھلیاں تو لاؤ تاکہ اسے کھائیں۔ اب اور یوشع بن نون جو آپ کا خادم تھا اس نے کہا کہ حضور مجھے یاد نہیں رہا، بتانا بھول گیا کہ وہ جب ہم کل ایک جگہ پر آرام کر رہے تھے تو وہ جو ہم مچھلیاں بھنی ہوئی ساتھ لے کر آئے تھے نا ہم، وہ مچھلی تو پانی کے اندر گئی اور عجیب سا معاملہ میں نے دیکھا کہ پانی میں سوراخ ہو گیا، سرنگ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہمیں اسی جگہ کی تو تلاش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا ہمیں اسی جگہ کی تلاش تھی، اب واپس جہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا واپس اسی جگہ پر پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مجمع البحرین جہاں پر دو سمندر، دو دریا مل رہے ہیں اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب گزرتے گزرتے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ قریب ایک شخص ہے جو سفید رنگ کی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ سفید رنگ کی چادر جس نے اوڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے
اس شخص سے جس نے چادر اوڑھی ہے اسے سلام کیا، اس نے چادر پیچھے کی، سلام کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ اب وہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے یہی تھے، انہوں نے کہا بھی کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ کہا ہاں بنی اسرائیل والے۔